ہمارے خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. خلیل بھائی پہلے کلام سنائیں گے یا علاج بتائیں گے؟ دعا فرمائیں. پہلے علاج بتا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دانتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ دانتوں میں تکلیف ہے کیڑا وغیرہ اور ماس ہونے کے حوالے سے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ جو ہے مسواک شریف کا استعمال فرمائیں. زندہ باد. ثواب کی نیت سے، سنت کی نیت سے انشاءاللہ دیگر برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اور مسواک جس طریقے سے کی جائے اسی طریقے سے کریں گے، یعنی اچھی طرح سے جو بھی طریقہ کار ہے وہ سیکھ لیں تو انشاءاللہ اس کے فوائد جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. پھٹکری ہوتی ہے، پھٹکری بھی کہا جاتا ہے، پھٹکری بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تقریباً آپ ایسا کر لیں. آسان سا ایک علاج یہ ہے کہ تقریباً 10 گرام کے آس پاس لے لیں اور اس کو توے کے اوپر ڈال دیں اور پھر یہ تھوڑا سا اس کو آپ پکائیں تو یہ پانی سا بن جائے گا. اس کے بعد اس کو آپ چولہا بند کر کے اس کو جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو ہاتھ سے ہی آپ تھوڑا ہلائیں گے تو یہ پس جائے گی. جب یہ آپ توے پہ اس کو رکھیں گے تو اس پہ تھوڑا ایک لیمو بھی نچوڑ دیں. جب یہ یعنی پانی کی طرح یہ ایسے ابلنے سے لگے گی تو اس کو ایک لیمو بھی اس پہ نچوڑ دیں اور پھر جب آپ چولہا بند کریں گے کچھ دیر کے بعد یہ خشک ہو جائے گی تو یہ پاؤڈر سا بن جائے گا. تو اس کو جو ہے دانتوں پر، مسوڑوں پر جو ہے آپ لگائیں جس طرح سے منجن وغیرہ کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی کیکر کی جو چھال ہوتی ہے، کیکر کی چھال یہ آپ کو پنساریوں کی دکان سے بھی مل جائے گی، ویسے بھی مل جاتی ہے. تو آپ اس کو لے کر اس میں تقریباً 15-20 گرام لے کر اس کو 1 گلاس پانی میں اس کو ابالیں. پھر اس پانی سے کلیاں بھی کریں صبح و شام. تو انشاءاللہ مسواک شریف کی برکت سے اور اس طرح یہ جو آپ کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے بعد جو ہے دانتوں کو صاف کرنا، اس کی احتیاط کرنا، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو دانتوں کے کیڑے وغیرہ سے فائدہ حاصل ہوگا. کھجور کے حوالے سے پوچھا ہے تو 2-3 کھجوریں اگر استعمال کریں تو کوئی ایسا نہیں ہے پرابلم کہ وہ گرم لگیں آپ کو. دودھ کے ساتھ ملا کر اگر استعمال کر لیں گے تو 2-3 کھجوریں استعمال کی جا سکتی ہیں. گھٹنوں کے گیپ کے حوالے سے پوچھا تو گھٹنوں میں گیپ ہے، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، خیر و سلامتی فرمائے. اس میں جو ہے سب سے ایسے مریضوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ویٹ پہ غور کر لیں کہ ویٹ اگر بڑھا ہوا ہے تو اس کو کم کر لیں. کیونکہ ویٹ جب زیادہ ہوگا، وزن زیادہ ہوگا تو پھر جو ہے اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، گھٹنے میں تکلیف ہے، گھٹنے میں گیپ ہے اور کچھ مسائل ہیں، تو پھر یہ یوں کہہ لیں کہ ڈبل یہ تنگ کرتے ہیں، اس کی تکلیف ڈبل ہو جائے گی. تو سب سے پہلے آپ اس کو آپ ٹھیک کریں، اپنے ویٹ کو کم کریں. جو چیزیں ویٹ کو بڑھاتی ہیں اس کو بہتر کریں، تھوڑا سا واک کریں. اور پھر رہا گیپ وغیرہ جو آ گیا ہے تو اس کے لیے پراپر علاج ہوتا ہے. کسی اچھے حکیم یا جو بھی آپ جس سے بھی علاج کروانا چاہیں، جو بھی بہتر ہوں تو آپ ان سے باقاعدہ اس کا علاج کروائیں. تو یہ ایسا نہیں کہ جیسے پورا اس کے جو بھی اس کی رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہی اس پر بہتر جو ہے مشورہ دیا جا سکتا ہے. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. اور جوڑوں میں درد کے حوالے سے پوچھا، ان کی بہن کی عمر 16 سال بتائی اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے. تو جوڑوں کے درد والے کو پرہیز بھی کرنا چاہیے، یا جن کے گھٹنوں میں گیپ ہے اس حوالے ان کے لیے بھی عرض ہے کہ آپ جو ہے بڑے کے گوشت کا پرہیز کریں. گائے بھینس کا جو گوشت ہوتا ہے اس سے بچیں، چھوٹے کا گوشت استعمال کریں. اور جوڑوں کے درد کے اعتبار سے ایسے مریضوں کو جو ہے چاول بھی نقصان کرتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، تاثیر اس کی ٹھنڈی ہوتی ہے. تو پھر یہ اسی طرح آلو ہے اور بادی چیزیں ہیں، گوبھی، بینگن، اروی، چنے کی دال، ماش کی دال، کلیجی پائے وغیرہ، تو یہ جوڑوں کے درد والوں کو نقصان اس سے ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں خلیل بھائی ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے نقصان دہ؟ بعض چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، بعض چیزیں جو ہے وہ بادی ہوتی ہیں، گیسز وغیرہ پیدا کرتی ہیں. جب گیس پیدا کریں گی تو پھر اس طرح کے مریضوں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے بادی چیزوں کے. جیسے ابھی بقرعید کا موسم آ رہا ہے تو لوگ گوشت کھائیں گے بڑا، تو بڑا گوشت کھانے والے خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب گوشت کھاتے ہیں تو مسوڑوں پر سوجن آ جاتی ہے. تو اب یہ ایک چیز کھا رہے ہیں تو اب جب مسوڑے میں آ سکتی ہے تو پھر یعنی کہ اندر جا کے اس کے اثرات تو آتے ہیں. کچھ بھی غذا کھائیں، XY یعنی کچھ بھی آپ کھا لیں،
یعنی کہ آپ وہ گوشت کھا رہے ہیں بڑے کا چھوٹے کا یا کوئی اور چیز لے رہے ہیں تو اس کا فائدہ اس کے جو بھی نقصانات ہیں وہ باڈی پر ظاہر تو ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی گولی کھا لیں اور 1 کلو ہم نے کوئی چیز کھا لی اور ساتھ میں بعد میں 1 چمچ جو ہے نا وہ پکی کی کھا لی. تو ایسا مطمئن تو ہو جائیں گے لیکن ظاہر بات ہے اس نے جا کے جو غذا کھائی ہے وہ پورے پھر خون میں شامل ہوتی ہے. صحیح. تو اس نے نقصان کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے پرہیز بھی ایک بہت یعنی کہ پرہیز بھی کرنا ایک تو وہ چیزیں کہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں تو اسی کو ہی آپ تقسیم کر لیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس کے جب فائدے دیکھیں گے تو خود ہی آپ کا ذہن بن جائے گا کہ مجھے یہ نہیں کھانا ہے. یعنی یہ گولی یا پھکی نفسیاتی اثر تو ڈالے گی لیکن غذائی اثر کو کنٹرول نہیں کر پائے گی. غذا جو ہے نا بہت بڑا تعلق رکھتی ہے بیماریوں سے. تو عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ آدمی کھانے پینے سے عموماً بیمار ہوتا ہے. عام طور سے زیادہ جو آج کل ہمارے حالات ہیں ہم جیسوں کے تو وہ زیادہ کھانے پینے کی بنا پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ جو کھانا ہے وہ کھا نہیں رہے ہوتے, پانی کم پیتے ہیں, سبزی فروٹ کھانا چاہیے وہ نہیں کھا رہے ہوتے, اس سے زیادہ خرچہ کر کے جو ہے وہ دیگر چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو دیکھ لیا جائے. جوڑوں میں درد کا روحانی علاج پوچھا تھا تو چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا سلامو یا غنیو یا سلامو یہ پڑھتے رہے. اول آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھ لیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. شوگر اور خارش کے حوالے سے پوچھا تھا. خارش کے لیے بھی یہی ہے کہ بڑے کا گوشت ایسے لوگوں کو نقصان کرتا ہے. انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی گرم چیزیں, تلی ہوئی چیزیں اور چٹپٹی چیزیں, اس سے جو ہے وہ بچا جائے تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی. مختصر سا نسخہ عرض کر دیتا ہوں. اناب ہے, یہ اناب ایک چھوٹے سے گول سے بیر کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ 10-12 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح اس کا پانی پی لیں. یہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح بنی بنائی دوائیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں خون کی صفائی کے اعتبار سے, تو وہ بھی لی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے سونف, خشک دھنیا اور گل منڈی, یہ 3 چیزیں لے لیں. سونف, دھنیا, خشک دھنیا جو ہوتا ہے گول گول اس کے بیج ہوتا ہے, تو یہ خشک دھنیا اور پھر سونف اور گل منڈی. گل منڈی بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے سائز کے پیس ہوتے ہیں. تو یہ لے کر 100 گرام لے کر اس کو پیس لیں اور 1 چمچ صبح شام استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. شوگر کے اعتبار سے باقاعدہ ایک شوگر کا جو ہے یہ ایک باب ہے پورا, سمجھے ایک ٹاپک ہے. تو اس کے حوالے سے ایک عرض کر دیتا ہوں. نیپالی چرائتا, یہ ایک جڑی بوٹی ہے, حکیموں کی دکان سے مل جاتی ہے. تو یہ تقریباً 6 گرام کے آس پاس اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے. یہ بھی کر سکتے ہیں. نیپالی چرائتا لے لیں 6 گرام اور اس کے ساتھ 2-3 کالی مرچ ڈال دیں. اسی طرح سے اندر جو تلخ, ایک جو ہوتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں دوسرے جو ہوتے ہیں, تو ایک جو اندر جو تلخ, تو یہ آپ نے تقریباً 6 گرام یہ لے لیں. 6 گرام نیپالی چرائتا اور 2-3 کالی مرچ. تو اس کو رات کو بھگو دیں اور صبح اس کو چھان کر پانی پی لیں. تو یہ شوگر کے مرض کے اعتبار سے انشاءاللہ مفید رہے گا. میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی شوگر کے اعتبار سے اپنے جو آپ کی کتاب ہے گھریلو علاج, اس کے اندر جو ہے وہ ایک نسخہ آپ نے تحریر فرمایا ہے. خشک آملہ اور سونف, خشک آملہ اور سونف, اس کو ہم وزن لے لیں اور پھر اس کو پیس کر رکھ لیں. اس پر درود پاک پڑھ کر دم کرنا ہے. تو 100 مرتبہ ہے یا 112 مرتبہ ہے, اس گھریلو علاج کتاب میں لکھا ہے, مجھے ابھی وہ فگر یاد نہیں ہے. تو وہ پڑھ کر اس پہ دم کر لیں اور پھر بہتر یہ ہے کہ مٹکے کا جو تازہ پانی ہوتا ہے, مٹکے میں جو پانی ہوتا ہے, اس پانی سے اس کو استعمال کیا جائے. یہ نہ ہو اگر کہیں تو سادے پانی سے پھر استعمال کیا جائے. 1 چمچ صبح شام لے لیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل شوگر کے مرض میں فائدہ حاصل انشاءاللہ. اللہ کریم سارے مریضوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور جسمانی مریضوں کو اچھا کر دے رب العالمین جل وعلا. ہمارے روحانی مرض بھی دور فرمائے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شعر اس طرح سے ہے کہ اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں, ان کو بھائی کیوں فراموش کیا جاتا ہے. تو گناہوں کے امراض کو بھی بندہ فراموش نہ کرے. یہ بندے کو گھلانے والے ہیں اور یہ اصل گھلانے والے ہیں. اللہ کریم نظر رحمت فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری نیکیوں کی توفیق بھی دے اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. کچھ کلام بھی سنتے ہیں جی.